الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ یا کوئی صدمے، تکلیف، مصیبت، غم کی بات ہوتی، چاہے وہ ناخوشگوار واقعہ اجتماعی طور پر ساری امت کو پیش آیا ہو یا وہ ناخوشگوار واقعہ انفرادی طور پر کسی فرد واحد کو پیش آیا ہو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن شریف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان مؤمن بندوں کے لیے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر صلوات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں، مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرات صحابہ کا حال یہ تھا، کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے یا چھوٹا سا غم اور صدمے کا واقعہ پیش آ جائے، حتیٰ کہ پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے یا پیر کے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، تو بھی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. جیسے ہم لوگ سمجھ گئے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس وقت ہے جب کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی وفات پا جائے تو پڑھنا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، وفات پا جانے پر، کسی کا انتقال ہو جانے پر تو پڑھنا ہی ہے. اس کے علاوہ کون سا بھی صدمہ پہنچے، جانی نقصان، مالی نقصان، عزت کا نقصان، عہدے کا نقصان، تعلیم کا نقصان یا بچوں کی تربیت کا نقصان، گھر کے اندر گھریلو زندگی میں غموں کا حملہ یا امت کو کوئی اجتماعی طور پر غم اور پریشانی کا واقعہ پیش آئے، ہر صورت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے 3 بڑے فائدے ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ تعالی کی مہربانیاں، نوازشیں، رحمت نازل ہوں گی. اور علماء مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں وہ ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی وجہ سے جس نقصان کا اندیشہ ہے، جو یا مصیبت کا خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خوف، اس اندیشے کے عذاب سے بھی نجات دلائیں گے. اور ساتھ میں سب سے بڑی بات، اس ناخوشگوار واقعے کے پیش آنے کے بعد، اس نقصان کے بعد آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے تو اب بات کی زندگی میں، آنے والی بات کی زندگی میں اس ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں، اس غم اور نقصان کی تلافی کے کیا راستے ہیں، اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت بڑی تفصیل سے نقل کی گئی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھے. فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے شوہر ابو سلمہ بڑی خوشی سے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا آج میں بہت خوش ہوں
اس وجہ سے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے ایک دعا، ایک حدیث سیکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث اور وہ دعا نقل کی. مجھے اور آپ کو یہاں پر سبق ملتا ہے. ہم کسی واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو اسے اچھا سمجھ لیتے ہیں، تو اسے اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے. کھانا کھاتے کھاتے ہی، سونے کے لیے بیٹھتے بیٹھتے ہی بچوں کو یہ حدیث کی باتیں، واقعات جو ہے بہت مشکل انداز میں نہیں، لطیفوں کی شکل میں ان کو سنانا چاہیے، تاکہ وہ بچے سیکھنا سیکھیں، ان کو علم آنے لگے. ورنہ آج برائی سیکھنے کے لیے تو راستے کھلے ہوئے ہیں. قدم قدم پر باہر رہو، اندر رہو، پھرنے جاؤ، گھر کے اندر رہو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بھی برائیاں سیکھنے کے لیے تو راستے بہت ہیں. بعض دفعہ ہم خود ان بری چیزوں کو خرید کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن بچوں پر یہ ظلم ہوگا کہ بچوں سے ہم یہ شکایت کریں کہ بچے بگڑ گئے، اوباش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. یہ کہنا یہ بچوں پر ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے اسے نیک ہونا سکھایا ہی نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت سکھایا ہی نہیں، بڑوں کا ادب سکھایا ہی نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا ہی نہیں، سچی بات کا فائدہ کیا بتایا نہیں، جھوٹ کا نقصان، دھوکہ، وعدہ خلافی کا نقصان کیا ہے، یہ کتنی بد اخلاقی ہے، ہم نے کبھی سکھایا ہی نہیں. شکایت پھر کس بات کی ہو رہی ہے؟ اس لیے معمول بنا لیں. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں، دین کی مجالس میں بیٹھیں، خطبات کو سنیں، واعظ و نصیحت کو سنیں. ہم کو تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو کم از کم اس طرح کی مجلسوں میں ذرا وقت سے پہلے آ کر غور سے سن کر، سمجھ کر اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو جا کر سکھائیں. اس سے بہت فائدہ ہوگا. آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بچے تمہاری وفات کے بعد، ہماری وفات کے بعد سوچیں گے ہمارے ابا جان یہ باتیں بتائے تھے، ان نیک باتوں پر وہ عمل کریں گے تو قسم خدا کی ان کے عمل کرنے سے قبروں میں ہمیں اجر ملتا رہے گا. تو بہرحال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ، حضرات صحابہ کا حال تو کیا تھا معلوم؟ حضرات صحابہ یہ معمول بنا کر رکھ لیے تھے، ادھر کمانا بھی ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے. کیسا سیکھنا؟ دو صحابہ کی جوڑی ہوتی تھی، دو صحابہ کی جوڑی ہوتی تھی. کہتے تھے کہ آج تم مجلس میں چلا جانا، میں بازار جاؤں گا، جو کچھ وہاں سیکھے مجھے آ کر بتا دینا، اور کل میں بازار جاؤں، میں مسجد اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا، مجلس میں بیٹھوں گا، میں سیکھوں گا، اور جو کچھ میں سیکھا ہے آپ کو بتا دوں گا. یہ جوڑی بنا کر رکھتے تھے. تو بہرحال حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. آپ نے بتایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی آفت میں پھنس جائیں، کوئی بلا میں پھنس جائیں، کوئی غم میں مبتلا ہو جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کہ کاروبار کے نقصان میں مبتلا ہو جائے، ملازمت کے نقصان میں مبتلا ہو جائے، تو اس نقصان کے معلوم ہونے کے فوراً بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اسے پڑھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ یہ مصیبت جو مجھے آئی ہے، اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما، اس میں اجر عطا فرما. وَخْلُقْنِي خَيْرًا مِّنْهَا، یہ جو نقصان ہو گیا، یہ جو میری تکلیف مجھے ہے، اس کا نعم البدل، اس سے اچھی چیز مجھے عطا فرما. اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکلیف، اس نقصان کا بہتر بدلہ اسے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ.
تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے شوہر کی اس بیان کردہ حدیث کو میں نے سنی اور فوراً اسے یاد کر لیا. چند دن کی بات تھی، اتفاق سے ہوا یہ کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی، ابو سلمہ کی وفات ہو گئی. مجھے وہ حدیث جو انہوں نے خود بیان کی تھی یاد آئی، میں نے اسے پڑھ لیا. اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا. شوہر کی وفات ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے. ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی اور دوسرے رشتہ داروں کی وفات بھی غم کی بات ہے، لیکن اسے 3 دن تک سوگ منانے کی شریعت میں تعلیم دی ہے. لیکن شوہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے حکم ہے کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی. غم کی بات تھی تو فوراً ام سلمہ فرماتی ہے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا میں نے پڑھا. اس کے بعد میرے دل میں بات آتی ہے ابو سلمہ ایک بہترین انسان تھے، با اخلاق انسان تھے، بہت مجھے محبت کرنے والے، بڑی میری خدمت کرنے والے، بڑی دیکھ بھالی کرنے والے. اب اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ یہ دعا تو پڑھ لی ہوں لیکن اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے؟ یہ دل میں خیال پیدا ہوا. پھر وہ خیال ختم ہو گیا. میں عدت گزار رہی تھی، جب میری عدت ختم ہوئی تو میں آنگن میں بیٹھ کر چمڑے کی دباغت کر رہی تھی تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ سے اجازت لیتے ہیں اندر آنے کی. میں نے فوراً ریڈی ہو گئی، تیار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دی اور بیٹھنے کے لیے ایک مسند بچھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے اور فرمایا ام سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن 3 باتیں میرے لیے آڑ ہیں. ایک یہ ہے کہ میں ذرا زیادہ باغیرت عورت ہوں، بہت جلدی میری غیرت بھڑک جاتی ہے. مجھے خوف اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ میں آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد کہیں آپ کے مزاج کے خلاف غیرت میں پڑ کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہ ہو جاؤں. آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ میں بوڑھی عورت ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میرے سے آپ نکاح فرمائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، بال بچے والے ہوں، میرے بچے بہت سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات جو آپ نے کہا بہت باغیرت ہوں، میری زوجیت میں آنے کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے، وہ بے جا آپ غیرت نہیں کریں گے. دوسری بات جو عمر رسیدے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب بیوہ عورتیں ہیں. ان کا خاص ایک مقصد تھا، میں کبھی اس ٹاپک میں آپ کو بیان کروں. خاص مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے اندر عورتوں کے مسائل کے شرعی احکام بیان کرنا تھا. اس وجہ سے ذرا ایک سے زیادہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ام سلمہ بڑی ذہین اور بڑی سمجھدار تعلیم یافتہ عورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر عمر رسیدہ ہو تو میں کون سا نوجوان ہوں. اور تیسری تمہاری بات صاحب اولاد ہیں، آج کے بعد نکاح ہونے کے بعد تمہاری اولاد میری اولاد ہے. تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، ہم میں سے کبھی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو سب کے ذہنوں میں عام طور پر یہی رہتا ہے کہ عورت بچے والی نہ ہو، عورت بچے والی نہ ہو. کسی کوئی خاص مصلحت ہوگی وہ بہتر جانے، اور اس خاص مصلحت پر عمل کی اجازت بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ناجائز ہے، وہ آپ کا جائز شوق ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن رسول اللہ کی سنت میں آپ کو بتاؤں
کہ آپ بچے والی عورت سے نکاح کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ اس یتیم بچوں کے لیے سہارا بنوں گا تو میرا رب مجھ سے بہت خوش ہوگا. ہر ایک اگر آدمی ایسا ہی سوچنے لگے کہ مجھے کماری چاہیے یا بے اولاد والی عورت چاہیے تو یہ بیوہ عورتیں جو بچے والے ہیں، مطلقہ عورتیں جو بچے والے ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ اور جہاں تک ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی روٹی کی ذمہ داری میری ہے. یہ الگ بات ہے کبھی ہم کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کسی یتیم کے روزی روٹی کے لیے، اس کے کپڑے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے میں اور آپ سہارا بن جائیں. تو بہرحال یہ تین باتوں کا مسئلہ حل ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ہاں فرما دیا تو نکاح ہو گیا. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا میری اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا پڑھنے کی برکت تھی. پروردگار رب العالمین نے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہت 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 درجہ بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے عطا فرمایا. عزیز و بزرگوں، آج ماضی قریب میں ہمارے اوپر پوری امت مسلمہ پر قسم قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور حال میں اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جسے شعور ہے، جسے قوم اور امت کی فکر ہے وہ سمجھ رہا ہے. عجیب عجیب حالات واقعات پیش آ رہے ہیں. صدمے سے کم نہیں ہے، مصیبت سے کم نہیں ہے، بلا سے کم نہیں ہے. اور بہت سوں کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ یہ پیدر پہ چند سالوں سے یا چند مہینوں سے یا چند دنوں سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، اس سے غم کی وجہ سے وہ مایوسی میں چلے گئے ہیں. نعوذ باللہ بعض تو خدا سے شکوے شکایت پر اترے ہیں. میں آج اس موقع پر پوری مجلس سے یہ مصیبت کے وقت میں پڑھی جانے والی دعا پڑھاتا ہوں. سب پڑھو، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ سے فرمائے گا. پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اب اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی ہمیں بگاڑ نہیں سکے گا. قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. کیا ان کی طاقتیں فرعون کی طاقت سے بڑھ کر، کیا ان کی طاقتیں شداد کی طاقتوں سے بڑھ کر، کیا ان کی طاقتیں قوم عاد کی طاقتوں سے بڑھ کر، کیا ان کی طاقتیں قوم سمود کی طاقتوں سے بڑھ کر، کیا ان کی طاقتیں قوم نوح قوم شعیب کی طاقتوں سے بڑھ کر؟ ارے ان کی طاقتوں کی تعریف قرآن نے کہہ دیا. قوم عاد قوم سمود کی طاقتوں کی تعریف قرآن نے کر دیا. اس وقت سپر پاور طاقتیں تھیں. کیا ہوا ان کا؟ قوم فرعون، اور فرعون بہت بڑی طاقت تھی، لیکن بنی اسرائیل اس وقت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے، اللہ کے حکم پر چلتے تھے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ دریا جہاں پر ڈوبتا ہے آدمی، وہ دریا جہاں پر کشتیاں ڈوب جاتے ہیں تھوڑا سا گڑبڑ ہونے سے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے. تو آج بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. تدبیریں کرنا یہ مومن کا کام ہے، دعائیں کرنا مومن کا کام ہے. مصیبت آنے سے پہلے مصیبت سے بچنے کی دعائیں کرنا یہ مومن کا کام ہے. مصیبت آنے سے پہلے مصیبتوں سے بچنے کی تدبیریں کرنا یہ مومن کا کام ہے. اس کی تعلیم ہے ہم کو. اگر اتفاق سے وہ تدبیریں ناکام ہو گئی، وہ دعاؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ذات سے یقین رکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے،
من कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह। आज के दौर में तदबीरें अपनी जगह में, असबाब अपनी जगह में, कोशिशें अपनी जगह में, चालाकियां अपनी जगह में, इत्तिहाद की ताकत अपनी जगह में, माल की ताकत अपनी जगह में, ओहदों की ताकत अपनी जगह में, सियासी ताकतें अपनी जगह में हैं। उनके साथ साथ हम सबको जरूरी है रुजू इल्लाह करें, हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करें। अब जो कौम तदबीरों के साथ, असबाब इख्तियार करने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू रहती है, अल्लाह के अहकाम पर चलने वाली रहती है और अल्लाह की हो जाती है, यकीन मानिए अल्लाह ताला उसे नाकाम नहीं करते। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं, और जब अल्लाह जिसके हो जाते हैं कायनात की कोई चीज उसके जर्रा बराबर बिगाड़ नहीं सकती। इस पर ईमान हर मोमिन को होना चाहिए। शेख सादी अली रहमा एक वाकया बयान करते हैं। एक बुजुर्ग को देखा, एक आदमी को देखा, शेर जो चीर फाड़ कर खाने वाला है। शेर बोलते हैं दहनों में क्या आता है, चीर फाड़ कर खाने वाला जानवर रहता है ना, उनका हाल यह शेर पर सवार होकर आ रहे हैं। उनको देखा गया कि उनके सामने दुम हिलाते हुए शेर उनके सामने बैठा है, शेर पर यह सवार होकर आ रहे हैं। उस अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, भाई ये क्या बात है, हमने आज तक तो यही देखा शेर चीर फाड़ कर खाने वाला, और आप उसे सवारी बनाकर उसकी पीठ पर सवार होकर आ रहे हैं। और मैं रास्ते में चल रहा था, जंगल में रास्ता गुम गया, मैं भटक गया, मुझे रास्ता पता नहीं चल रहा था। ये अल्लाह के हुक्म से चलने वाला, ये अल्लाह के हुक्म से ताकत रखने वाला ये शेर मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं समझा कि ये अल्लाह की मदद है, मैं उस पर सवार हो गया। अब मुझे राकर रास्ता शहर में छोड़कर वो जा रहा है। ये कब होता है? ये जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने होता है। याद रखो, दुनिया की जितनी ताकतें हैं सबके सब ताकतें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। दुश्मन की ताकत भी अल्लाह के हुक्म के ताबे, दोस्त के हुक्म की ताकत भी, दोस्त की ताकत के हुक्म भी अल्लाह के ताबे। आग, पानी, मिट्टी सब पर अल्लाह का हुक्म चलता है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हो गए तो क्या हुआ? अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम पहले से ज्यादा पाबंद हो जाएं, अकाईद में ज्यादा पाबंद हो जाएं, इबादत में ज्यादा पाबंद हो जाएं, मामलात में ज्यादा पाबंद हो जाएं, अखलाक में ज्यादा पाबंद हो जाएं, माशरत में पाबंद हो जाएं। ये अब तक अगर हम तौहीद के सिलसिले में गड़बड़ करते थे, अल्लाह के सिवा किसी और को भी मुश्किल कुशा समझते थे, अनजाने में जानकर इससे तौबा करें, ये अल्लाह को मानने वाले हो जाएं। इबादतों में वक्त ज्यादा गुजारें, ऐसा नहीं अपने कामों और धंधों से, मशगूलियात से बचा हुआ वक्त लगाने की जो आदत है इसे छोड़ दें, बल्कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है इबादतों का, वो हुक्म पूरा करने के बाद जो वक्त बचा है उसमें हम माश करेंगे, दुनिया कमाएंगे, पेट पालेंगे। क्या है हमारे हाल इबादतों का? बोलो, क्या है हमारी इबादतों का हाल? मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज जिंदगी में नहीं है। कितना पुकार पुकार कर कहें भाई, यही एक चीजें हैं जिसे अल्लाह को हम मना सकते हैं, यही वो चीजें जिसके जरिए अल्लाह की रहमतों के तरफ, अल्लाह की रहमतों को अपने तरफ हम मुतवज्जह कर सकते हैं, यही वो चीजें जिसके जरिए अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर सकते हैं। हमको फिक्र है, हमको गम है, पूरे आलम में, हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे मुसलमानों के खुदा को तुम मनाने के लिए क्या किया है भाई? कम से कम एक मुसलमान नमाजी हुआ है क्या? ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे परेशानियां सामने हैं, कम से कम नमाजी हुए हैं, नमाज नहीं। मामलात का हाल क्या है? मामलात का हाल क्या है? झूठ, धोखा, नापतोल में कमी, वादा खिलाफी, कर्ज ले ले तो नहीं देना, ये सब हमारी तबीयतें बन गई है, हमारा मिजाज बन गया है। इससे तौबा करो।
معاشرت کیا ہے ہماری، ہمارا رہن سہن کیسا ہے؟ ذرا جا کر آئینت کے سامنے کھڑ کر دیکھ لو، تمہارا چہرہ دیکھ کر تم خود کہو گے یہ ایک یہودی ہے یا نصرانی ہے، نبی کا چہرہ نہیں ہے۔ تو ہمارے خوشیوں منانے کا، ہمارے غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہماری شادیوں میں ایک سنت نبی کی زندہ ہوتی ہے؟ ایک سنت ہمارے فنکشنوں میں زندہ ہوتی ہے؟ پھر کس امید پر اللہ رب العالمین سے رحمت چاہتے ہو؟ کس امید پر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر انصاف کرنے والے، رحم کرنے والے حکمران آ جائیں؟ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے حکماں ہیں، تمہارے وزراء ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارے دلوں میں تکبر، غرور، حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے۔ روح کی، جسم کی جیسے بیماریاں ہوتی ہیں نا جی، کینسر، کڈنی فیل ہو جانا، ہارٹ اٹیک ہو جانا، ایسے ہی روح کی بیماریاں ہیں۔ روح کی بیماریاں، حسد، بغض، کینہ، تکبر، غرور، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج اگر ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے دانشور لوگ آپ کو مختلف قسم کے رائے دیں گے، وہ میں غلط ہے نہیں کہتا، اس پر عمل کیجئے۔ مالی بھی طاقت چاہیے، اتحاد کی بھی طاقت چاہیے، علم کی بھی طاقت چاہیے، سیاسی بھی طاقت چاہیے، سماجی بھی طاقت چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ سب سے پہلے مومن بندے کی طاقت یہی کہ وہ اللہ کے طرف رجوع کرے، ورنہ مومن میں اور کافروں میں فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد میں ایک حدیث تلاوت کی ہے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تسلی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ بہت سے لوگوں کو شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، شکوے پیدا ہوتے ہیں، کیا ہے بھائی، ہم نماز پڑھنے والے، ہم روزہ رکھنے والے، ہم زکوٰۃ دینے والے، ہم حج کرنے والے، ہم داڑیاں رکھنے والے، ہم نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے، ہم عمرے کرنے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے، لیکن اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کیا ہوا ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے ایک بات سن لیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ غریبوں کی مدد کرنا، سماجی خدمت کرنا، یہ عمرے کرنا، یہ نفلی نمازیں پڑھنا، یہ تہجد پڑھنا، یہ داڑیاں رکھنا، یہ پگڑیاں بننا، اسلامی لباس کے ساتھ رہنا، ان سب کا بدلہ اگر کوئی آدمی دنیا میں چاہتا ہے تو اس سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ ان سب کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھ لو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ عمل کرنے سے وہ دنیا کی وہ چیز ملے گی، دنیا کی وہ چیز ملے گی، نہیں، اصل تو یہی ملے گا کہ تمہاری نماز سے، تمہیں روزے سے، تمہارے زکوٰۃ سے، تمہارے حج سے تم جنت پاؤ گے، جہنم سے بچو گے، البتہ ضمناً دنیا بھی کبھی مل جائے گی۔ اصل تو وہ ہے، ضمناً یوں ہی کبھی کبھی کہے دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، ان آیتوں، ان عبادتوں کی برکت سے دنیا بھی کبھی حاصل ہو جائے گی، لیکن مقصود وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز روزے سے اگر آپ کو شکوہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارا کہیں کو نہیں دیکھ رہا، ارے اس کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا ہم کو۔ اس لیے وہ ذہن میں آتا ہے تو شیطان کے طرف سے ورغلانا ہے، بہکاؤ ہے، حملہ ہے سمجھو۔ ہماری عبادتوں کا، ہماری تہجدوں کا، ہمارے صدقوں کا، ہمارے حج عمروں کا ثواب تو وہ باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اجر ہمیں دے گا۔ اس کے ذریعہ دنیا میں بدلہ نہ پاؤ۔ اگر بہکاؤ آتا ہے تو توبہ کرو، اس سے تھوکو اس خیال پر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حدیث کی تشریح کروں، ذرا مجھے سکون ملے اور آپ کو بھی سکون ملے۔ اللہ کریں کہ میں اس حدیث کی تشریح آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے دنیا جو ہے مؤمن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا جو ہے مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کی بڑی خصوصیت کیا ہے؟
اللہ حفاظت فرمائے وہ ایسے موقع آنے سے ہم سب کی. قید خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والا قیدی، قید خانے میں رہنے والا قیدی مجبور رہتا ہے، مایوس رہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام وہاں نہیں ہوتا ہے. وہ تو پابند ہوتا ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے بولے تو بیٹھ جانا، کھڑنے کے لیے بولے تو کھڑ جانا، جہاں سونے کے لیے بولے سو جانا، جو دیے وہ کھا لینا، جو دیے وہ پی لینا، وہ بات ہی نہیں کر سکتا ہے، ویسا پابند ہے. اگر اتفاق سے کبھی اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اتفاق سے کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا قید خانے میں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، میری مرضی کے مطابق. ایسا ہی حال ہے مومن کے لیے دنیا. یہاں ہمارے لیے اگر اتفاق سے حالات ناسازگار ہیں، ہم مجبور معلوم ہوتے ہیں، مایوس معلوم ہوتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند دنوں کی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال کی، بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گی، چلے جائیں گے. تو اس حدیث کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ مجبور ہیں تو اس مجبوری کو، اور مایوس ہیں تو اس مایوسی کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، اسباب بھی اختیار نہ کریں. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا قید خانے میں آدمی پابند رہتا ہے ویسے ہی ہم پابند رہیں گے. اب اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے انکار کرنے والے بندے، کافر، مشرک، اللہ کے دشمن شان و شوکت میں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کام ہو رہا ہے، ان کے خیالات کے مطابق حالات ہو رہے ہیں، ان کے مرضی کے مطابق وہ جی رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو کچھ ملنا ہے ان کو یہ دنیا میں ہی ملے گا. آخرت میں آنکھ بند ہوتی ان کا مسئلہ، اللہ حفاظت فرمائے، جہنم میں جلنا پڑے گا اگر کفر کی حالت میں مریں گے. میرا اور آپ کا حال ایسا نہیں ہے، میرا اور آپ کا حال ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد جو ایک لمبی زندگی ہے اس میں اللہ رب العالمین ہمیں راحت عطا کریں گے اگر دنیا میں ہم پابندی سے زندگی گزاریں گے. تیسری بات مجھے عرض کرنا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی رجب سے ہی رمضان کی تیاری فرماتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پڑھا کرتے تھے. یا اللہ رجب اور شعبان میں میری زندگی میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک کی زندگی عطا فرما، مجھے رمضان میں پہنچا دے. تیاری کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں شعبان آ جاتا تو آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. بعض روایتوں میں 25 شعبان تک، بعض روایتوں میں 15 شعبان تک مسلسل روزہ رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے شک ہونے لگتا کہ یہ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، ایسا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. اور عبادتوں میں کثرت، نوافل میں کثرت، قرآن کی تلاوت میں کثرت، وقت جتنا زیادہ ہو سکے صحابہ کو تاکید فرماتے کہ عبادتوں میں گزارو. یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہوتے تھے. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ استقبال رمضان سے متعلق بات عرض کروں. آج اتنی بات ہے کہ جو ایک طرح کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور کسی کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے تو اسے میں کیا سمجھاؤں. اسے حالات اگر واقعی کچھ نہیں ہے، امت کا درد ہی نہیں ہے، امت کا فکر ہی نہیں ہے تو اسے میں کیا سمجھا سکتا ہوں. اگر حالات سے اگر مایوس ہو گئے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اللہ کو مایوس ہونا پسند نہیں. جیسا میرا بیٹا، آپ کا بیٹا غیرت مند ہے، باپ اگر اس کے سامنے اس کا بیٹا مایوس ہو جائے، ایک سمجھے میرا باپ کیا بھی نہیں کر سکتا ہے، تو جیسا باپ کو غصہ آ جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، میرا بیٹا آپ کا بیٹا یہ سمجھنے لگے ہمارے بابا کیا بھی کر سکتے نہیں، کہ تو ہماری غیرت کتنا بھڑک جاتی ہے، ہم کو کتنا غصہ آ جاتا ہے. قسم خدا کی اگر کوئی بندہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں جتنا ایک بیٹے کا باپ غصہ ہو جاتا ہے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات کا مقابلہ کریں گے صبر سے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے، صلاۃ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے. سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایتوں سے نوازیں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.